ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ویئر ان کانورسیشن ود کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب, اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پرائم منسٹر صاحب, ایک ملک میں خوشائن بات یہ ہے کہ مفاہمتی ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے اور اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. قومی مفاہمتی ڈائیلاگ میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو انکلوڈ کرنے کے حق میں ہیں؟ دیکھیں, جب آپ پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی فارمل ڈائیلاگ کوئی اس طرح کا ملاقاتیں ہو رہی ہیں. محمد علی دورانی صاحب ہیز بین ویری ایکٹیو اور متحرک نظر آ رہے ہیں. مولانا صاحب نے یہ اندیا بھی دیا ہے ان کی جانب سے, ان کی جماعت کی جانب سے, کہ ہی ول بی لیڈنگ اٹ, ہیڈنگ اٹ. مولانا صاحب وڈ لیڈ. مولانا صاحب اچھی بات ہے. دیکھیے, مکالمہ کسی بھی معاشرے میں جو ہے نا ایک صحت مند علامت ہے, ایک ہیلدی سمبل ہے. اور ڈائیلاگ مونولاگ سے تو بہتر ہی ہے نا. ڈائیلاگ میں دو یا دو سے زیادہ فریقین ہوتے ہیں, تو جتنا زیادہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں مختلف سٹیک ہولڈرز اس گفت و شنید کا حصہ بنیں گے, اتنا ہی آپ کو ظاہر ہے اس میں ارکریزی ہوگی, اس میں ان پٹ زیادہ آئیں گی, اس میں کنٹریبیوشن زیادہ آئیں گی. کنسلٹیشن قرآن حکیم کا بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب تم پوزیشن آف اتھارٹی میں آ جاؤ تو ان سے مشاورت کرو. تو کنسلٹیٹیو پروسیس جو ہے نا وہ ایک براڈ بیس پرنسپل ہے قرآنک اور اسلامک کلچر کا بھی, سیکولر ڈیموکریٹک کلچر کا بھی, کہ پارلیمان کا جو وجود ہے وہ پرائمریلی اس کی جو ایسنس اور نیچر ہے وہ کنسلٹیشن پہ ہے, کہ آپ کے یہاں جو پولیٹیکل, سوشل, گورننس, ان کے جو چیلنجز ہیں اس پہ مشاورت ہو, کنسلٹیشن ہو, اور پھر آپ ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت اور پاور اسٹرکچر کے تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہوں. اب اس میں میں یہی عرض کروں, اس میں جوں آپ کا اسٹیٹ اسٹرکچر خود ایوالو ہوتا ہے تو آپ کے ڈفرینٹ پاور اسٹرکچر بھی ایمرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب وہ ایمرج ہو جاتے ہیں, پریگمیٹک اپروچ آپ کے پاس یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. اور جب آپ ان کو انکلوڈ کر لیتے ہیں اس میں جوڈیشری بھی ہو سکتی ہے, اس میں بیوروکریسی بھی ہو سکتی ہے, ملٹری اینڈ سول بوتھ, اس میں انٹیلیجنشیا بھی ہو سکتی ہے, اس میں میڈیا بھی ہو سکتا ہے, اس میں اکیڈیمیا, ان کو ہم بالکل ہی اس مشاورتی عمل میں اپنے سے دور رکھتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس یونینز ہو سکتی ہیں, اس میں سول سوسائٹی ہو سکتی ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی کیڈر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا صرف اور صرف ایک ایلیٹ کلچر کے ساتھ جو رولنگ ایلیٹ کے 8-9 لوگ ہیں ان کو بلا لیں اور ان کو جو ہے نا سیاسی عمل سے تشبیہ دے دیں اور اس کو جوڑ دیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. اگر واقعی آپ پولیٹیکل پروسیس چاہتے ہیں تو پھر آپ پولیٹیکل کیڈر سے سٹارٹ کریں. آپ سیاسی جماعتوں میں جو تحصیل اور ضلع کے سطح کے عہدیداران ہیں, کیا ان کی ہم نے کبھی گورننس کے حوالے سے مشاورت میں لیا ہے, کبھی ان مکالموں کے حوالے سے لیا ہے؟ ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ آپ یہ پورا کا پورا ٹرانسلیٹ اور ٹرانسفر کر دیتے ہیں the entire authority to a leader, اور پھر وہ آپ کے بیہسٹ پہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے اور شاید کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ دونوں لے رہا ہوتا ہے. جو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے نا اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, اور اگر اس کو ہم لے آئیں تو شاید کہ بہتر نتیجہ سامنے آئے. رائٹ. اب تقریباً کوئی 2.5 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے آپ کے حکومت کے قیام کو, اور اس 2.5 ماہ کے عرصے میں حکومتی امور چلانے کے لیے نگراں حکومت کو کتنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہی ہے, یا آپ نے کوئی ان پٹ کس حد تک لی ہے؟ یہ ہمارا تو ایکسیلنٹ ورکنگ ریلیشن شپ ہے. ہم اور میرا تو یہ آن ریکارڈ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کو اس اکنامک چیلنجز سے اور اس کرائسس سے ایون پولیٹیکل سے نکالنا ہے, پرٹیکولرلی اگر گورننس کے چیلنجز کو ایڈریس کرنا ہے, تو کسی بھی فیوچر مینڈیٹڈ حکومت کو جو کورس آف ایکشن ہے وہ یہی میرا مشورہ ہوگا کہ جتنا یہ ورکنگ ریلیشن شپ سموتھ رکھیں گے, بہتر رکھیں گے, یہ 24 کروڑ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہوگی. پاکستان کے مسائل کوئی فریق علیحدہ حل نہیں کر سکتا, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ آن اٹس اون ہو, چاہے وہ اسٹیٹ کے باقی پلرز ہوں, میڈیا ہو, جوڈیشری ہو. یہ وہ اینگل ہے, یہ وہ پہلو ہے جو میرے خیال میں اب سب کو ریئلائز کر. اور یہ آپ کا مشورہ سب کے لیے ہی ہے یا اس میں بھی کسی ایک مخصوص جماعت کے لیے کوئی پیغام ہے؟ دیکھیں, میں کسی مخصوص جماعت کے لیے, کسی مخصوص شخص یا فرد کے لیے کوئی میسیجنگ نہیں کرتا. I feel that my primacy, my prime importance is as a citizen of this country. اور میں یہ بات بطور شہری کر رہا ہوں,
اور میں یہ ایک رسپانسبل سٹیزنری کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ فیوچر کی حکومت کس کی ہوگی. یہ لوگوں کا فیصلہ ہے, عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو چوز کرتے ہیں. اندازہ میرا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا بھی ہو سکتا ہے, دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن نو ون کین بی پریسینٹ. جو بھی حکومت میں آئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوآرڈینیشن کے ساتھ, کنسلٹیشن کے ساتھ ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ میں جائیں, لیس ایگوز, مور آبجیکٹیویٹی, یہ وہ ماڈل ہے جو کہ میرے خیال میں یہ جو کشتی آپ کی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے, اس کو آہستہ, اور کشتی پھنسی ہوئی ہے, اس کو آہستہ آہستہ لے کے نیویگیٹ کرنا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب, آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ نان پولیٹیکل اینٹیٹیز کا پولیٹیکل پروسیس میں رول نہیں ہونا چاہیے؟ نان پولیٹیکل اینٹی کا کون سے پولیٹیکل پروسیس میں حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جو آپ کی اکنامک مینجمنٹ ہے یہ بھی پولیٹیکل پروسیس ہے. کیا الیکشن میں حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ پولیٹیکل پروسیس کا ایک آسپیکٹ. باقی انٹائر اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے نا, اس کی مینجمنٹ پولیٹیکل پروسیس ہے. فارن پالیسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے, سیکیورٹی پالیسیز کو رسپونڈ کرنا پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے, ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنا پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. چونکہ یہ نیشن اسٹیٹ ایک پولیٹیکل آئیڈیا کے تحت وجود میں آئی ہے اور اس کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے آرمڈ صورت میں جب پیسفل سٹیزنری کو کوئی چیلنج دیتا ہے تو اس کو رسپونڈ کرنے کا لیجٹمیٹ اختیار اس کے پاس ہے. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. تو اٹس اے ویری براڈ سارٹ آف کوسچن. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نان الیکٹڈ یا جو بیوروکریسی ہے, سول اینڈ ملٹری بوتھ, ان کو الیکٹورل پروسیس کا میں انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے, تو وہ بات شاید جو آپ کو ملک کی تاریخ ہے دہائیوں سے جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں کسی انڈسٹری, کسی شعبے کا پہیہ چلے یا نہ چلے, لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ کا پہیہ چلتا رہتا ہے. اس میں جو کردار ہے وہ اس کے حوالے سے پولیٹیکل اینٹیٹیز شوڈ یو تھنک دیٹ دے شوڈ پلے دیئر رول. میں دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ شاید الیکٹورل انجینئرنگ کی طرف جی, مطلب جس میں پولیٹیکل پروسیس, پھر میں آپ کو دوبارہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ براڈ بیس ہے اور اس میں بہت سارے اداروں کا رول آتا ہے. فنڈ پالیسی میں آتا ہے, سیکیورٹی میں آتا ہے, اکنامک ریوائول میں ایٹ ٹائمز آتا ہے, گورننس کے جو چیلنجز اس سینس میں ہوتے ہیں کہ illicit ٹریڈ, اسمگلنگ, اس کے حوالے سے آتا ہے. یہ تمام پولیٹیکل پروسیس ہیں. آپ کا غالباً جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں الیکٹورل پروسیس میں جو رول ہے, دیکھیں الیکٹورل پروسیس میں یقیناً جو رول ہے یا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کیا پریگمیٹیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ آل آف اے سڈن کل رات کے بعد تبدیل ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پروسیس ہے جو ایوالو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے, پاکستان نے کوئی سیٹل ڈیموکریسی نہیں کی, اور ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز بعض اوقات وہ آگے کی طرف بڑھتی ہیں, بعض اوقات اس میں رکاوٹ آتی ہے اور ریورسل میں چلی جاتی. ہمیں جو محتاط رہنا ہے وہ یہ میرے خیال میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ریورسل کی طرف ہم نہ جائیں. ہم بے شک آہستہ آہستہ جائیں لیکن جائیں آگے. وہ ڈائریکشن اگر ٹھیک رہے گی تو آپ سیٹل ہو جائیں گے. رائٹ. ایک اور اہم سوال, سپریم کورٹ نے جو اسی ہفتے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کا جو معاملہ ہے اس کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دیا ہے, اور اس حوالے سے خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ آپ کی حکومت اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, تو چیلنج کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ اس کی بیسک جو پریمائز تھی وہ انسانی حقوق کی وائلیشن تھی کہ وہ جو ہے وہ سلب ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس کو چیلنج کرنا اخلاقی طور پر وائبل ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس فیصلے کا ابھی تک شارٹ آرڈر رہا ہے. وی آر ویری مچ انٹرسٹیڈ ٹو لک ان ٹو دا ریزننگ, دا لیگل ریزننگ, کیونکہ وہ لاء کا ایک حصہ ہے جو کہ پارلیمان سے پاس ہوا ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے وہ ان چیلنج رہا ہے قانون کا وہ حصہ. ایک تو وی وڈ بی ویری مچ انٹرسٹیڈ ٹو سی ان ٹو دا ریزننگ آف that decision کہ how the judges have reached to such conclusion جو ان کے شارٹ آرڈر میں ریفلیکٹ ہوا ہے. اس لیگل ریزننگ کے پیچھے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اور اس کے ہماری سیکیورٹی پہ کیا اثرات آئیں گے, اس کے ہمارے سوشل آرڈر پہ کیا اثرات آئیں گے, کیا اس لیگل ریزننگ کو
اس طرح براڈن ہو کے دیکھا گیا ہے جو میرٹ کرتی ہے, جو ہمارے ہاں چیلنج ہے. آپ یہ نہ بھولیں کہ یہ ہیومن رائٹس سے زیادہ ہمارے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس سے بھی منسلک ہے. اور دنیا میں یہ ڈبیٹ چل رہی ہے سول لبرٹی ورسز جو کنزرویٹیو اپروچ ہے ٹورڈز دا اسٹیٹ پاورس. اس میں بیلنس آؤٹ کیا ہے مختلف ممالک نے, مختلف ممالک کی اپنی اپنی اپروچز ہیں. جب 9/11 ہوا تو تمام سول لبرٹیز جو ہے نا یو ایس میں کرش ڈاؤن ہو گئی تھی. یورپ میں ٹیررزم کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ ہو گئی تھیں. ایون یہ سوشل اور ڈیجیٹل سپیس میں ہیٹ مٹیریل کے حوالے سے ابھی جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ آیا ہے اس میں انہوں نے بڑی اسٹرنجنٹ قسم کی گائیڈ لائن دی ہیں. لیکن ہمارے ہاں ہم تھوڑے سے ان لبرل ممالک سے ذرا زیادہ لبرل ہیں, اور ہماری یہ لبرٹی جو ہوتی ہے وہ ایٹ ٹائمز اس کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایبسولوٹ ٹرمز میں ہونی چاہیے. یہ ایک ڈبیٹ ہے اس معاشرے میں ضرور ہونی چاہیے کہ کیا ایبسولوٹ فریڈم ریکوائرڈ ہے یا دیر وڈ بی لاز وچ وڈ بی گائیڈنگ آر بیہیویئر, اور ان لاز کی ہم پاسداری کریں گے یا نہیں کریں گے, یا ان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. تو یقیناً ہمارا ارادہ ہے, بٹ ارادہ ہے کہ چیلنج ہوگا. میں اس کنکلوژن کے ساتھ قطعاً اتفاق نہیں کرتا, چونکہ وہ اب فیصلہ آ چکا ہے اس لیے اس فیصلے پہ بات کی جا سکتی ہے. اور میرے خیال میں کل کلاں کو اگر کوئی سویلین کسی ہاسٹائل ملک کے لیے کام کرتے ہوئے ملٹری انسٹالیشنز پہ کسی قسم کی کوئی حرکت کرتا ہے تو کیا اس فیصلے کے روز سے اس پہ مقدمہ دائر نہیں کیا جائے گا محض اس بات پہ کہ وہ سویلین ہے؟ تو اس کی بڑی امپلیکیشنز ہے, اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. رائٹ. بٹ وزیر اعظم صاحب, لائک آئی مینشنڈ, اور آپ نے بھی جس طرح سے کہا کہ آپ کی چونکہ نگراں حکومت ہے اور ایک بڑا لمیٹڈ, ایک ریسٹرکٹڈ سا آپ کا رول ہے, کردار ہے, آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے چیلنج کرنے کا مینڈیٹ بھی آپ کی نگراں حکومت کے پاس ہے؟ نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یا سپریم کورٹ یا کوئی اور وہ ریاست کا جو سیکروسینکٹ آئیڈیا ہے اس سے بیونڈ ہے, اس سے بڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. میں اس وقت 1 مہینے کے لیے, 2 ماہ کے لیے, 3 ماہ کے لیے بطور وفاقی نگران حکومت ریاست کے مفادات کا امین ہوں, اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس میں خیانت نہ کروں. میں اس قطعاً اس بات پہ اپولوجیٹک نہیں ہوں گا کہ اس 2 یا 3 ماہ میں ہمارے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے. یقیناً ہے, ڈے ٹو ڈے اس کی امپلیکیشنز ریاست پاکستان کے لیے آنی ہے, اس کی امپلیکیشنز ہمارے سوشل آرڈر کے لیے آنی ہے. اگر فار انسٹنس ہم نہیں کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ اپیل ٹائم گزر جاتا ہے اور بعد میں آنے والی مینڈیٹڈ حکومت سمجھتی ہے اور یہ ٹائم بار ہو کر یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ اس کی لیگل امپلیکیشنز بھی ہیں, اس کی سوشل بھی ہیں, پولیٹیکل بھی ہیں, سیکیورٹی وائز بھی ہیں. انتہائی اہم معاملہ ہے, اور میرے خیال میں ہم اس کی پہلے لیگل ریزننگ دیکھیں گے, لا ڈپارٹمنٹ اس کو ویٹ کرے گا, پھر ہم کنسلٹ کریں گے جو لائرز ہیں کہ کون سا لیگل کورس اور کیا ریمیڈی لے سکتے ہیں اپنایا جائے. رائٹ. آپ کی اجازت سے ایک اور بریک, اور بریک کے بعد ہم معیشت سے جڑے سوالات کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں گے, کیونکہ تاریخ میں پہلی بار ڈالر کی قدر میں اچانک اتنی کمی آنے شروع ہو چکی ہے, اور اس کے امپیکٹ نیچرلی وہ کب عوام تک پاس آن ہوگا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو نون لیگ ایک دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ان کی پالیسیز کا تسلسل ہے یا وہ کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں, اس حوالے سے گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد.